ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے زمانے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے حالات کو سمجھیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ہم نے پہلے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی فرمان برداری کا ذکر کیا، طور پر اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ تمام دروازے اچھے اعمال پر منحصر ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق یہ اعمال کرنے چاہیں، اور جو ان میں سب سے بہتر ہوں گے انہیں ان دروازوں سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ صحابی ہیں جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور مکہ میں قبیلہ جرہم رہتا تھا جو توحید پر قائم تھے۔ ان کے پاس اللہ کا دین موجود تھا۔ جب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ تلبیہ کیوں پڑھتے تھے یا حج کے اعمال کیوں کرتے تھے، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید کا حصہ تھے۔ یہ نئے اعمال نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی مقرر کیے گئے تھے۔ اللہ ہمیں آسانی سے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہاں لوگ توحید پر قائم تھے، نہ کوئی شرک تھا، نہ کوئی بدعت، نہ قبروں کی عبادت، نہ بتوں کی پوجا، نہ پتھروں کی عبادت۔ الحمدللہ وہ اچھے اعمال پر تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نسلیں بدلتی گئیں اور لوگ اعمال میں کمزور ہوتے گئے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ نے کبھی باغبانی کی ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر باغ کو چھوڑ دیا جائے تو وہ خود ہی خراب ہو جائے گا۔ گھاس پھوس خود اگاتی ہے، آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ باغ اچھی حالت میں رہے تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، جڑی بوٹیاں نکالنی پڑتی ہیں، پانی دینا پڑتا ہے، اچھی مٹی ڈالنی پڑتی ہے۔ ایمان کے ساتھ بھی یہی حال ہے۔ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش اور جدوجہد کرنی ہوتی ہے، اور اگر آپ کچھ نہ کریں تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اعمال اور ایمان میں کمزور ہونے لگے تو بنی قبیلہ خزاعہ نے بنجرحمان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ یہ بات آپ لال بدایہ والنہایہ یا ون تاریخ ابن اسحاق عمان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی غیر موقوف و حدیثان بھی موجود ہیں جن میں صحابہ کرام نے اس واقعے کی وضاحت کی ہے۔ خزاعہ نے جرہم کو شکست دی اور مکہ پر قابض ہو گئے، لیکن جرہم نے شکست سے پہلے زمزم کو چھپا دیا تاکہ خزاعہ اس کے فائدے سے محروم رہیں۔ زمزم اس وقت تک پوشیدہ رہا جب تک کہ اسے بعد میں دوبارہ دریافت نہیں کیا گیا، جو انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ جرہم کے لوگ بکھر گئے، کچھ مکہ میں رہے، لیکن خزاعہ کی حکمرانی کے تحت کچھ بدو بن کر صحرا میں نکل گئے اور کچھ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ خزاعہ مکہ کے نگہبان بن گئے۔ انہوں نے توحید کو کسی حد تک قبول کیا، یعنی وہ کعبہ کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، حج کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا توحید پر یقین کمزور ہو رہا تھا۔ پھر ایک شخص کا ذکر آتا ہے جیسا کہ ابتدائی کتابوں میں مثلا نسا ابن اسحاق اور بسابن ہشام رضا کی اساسیرت نبویاناس میں اور اصحابن کثیر بورن نے ان کی اسناد کی جانچ کے بعد ذکر کیا ہے۔ اس شخص کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم میں بھی آتا ہے۔ یہ شخص تھا عمر بن عامر بن لحی الفزائی۔ یہ شخص قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر صحیح بخاری 40 میں کیا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ خزاعہ کا سردار تھا اور اس کے اعمال نے آگے چل کر ایک بڑے فتنے کی بنیاد رکھی جس کا ہم مزید ذکر کریں گے۔ عمر بن عامر بن لحی الخزائی قبیلہ خزاعہ کا سردار تھا۔ وہ بظاہر ایک نیک اور دیندار شخص سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہر سال حج کے موقع پر 10,000 اونٹوں کی قربانی دیتا تھا۔ اس وقت اونٹ ایک قیمتی مال تھا اور یہ قربانی اس کی سخاوت اور مہمان نوازی کی علامت تھی۔ وہ حاجیوں اور مسافروں کے لیے
بے لوث خدمات انجام دیتا تھا اور یہ سب بغیر کسی ذاتی مفاد کے کرتا تھا۔ اس کی یہ سخاوت اور عزت اسے ایک عظیم شخصیت بناتی تھی۔ اس کی ذہانت، انصاف اور کرم کی وجہ سے لوگ اس کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ڈانزر اس کا مقام ظاہر سی طور پر کوئی بھی شخص سوچے گا کہ ایسا آدمی جنت میں ہوگا۔ وہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، 10,000 اونٹ قربان کرتا تھا، مسافروں کا خیال رکھتا تھا، عزت دار اور عقل مند تھا، لیکن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری بوسان میں فرمایا، میں نے عمر بن لہی الخزائی کو جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ زندھار کیا ہوا؟ ظاہر ہے یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے اچھے اعمال کرنے والا شخص جہنم میں کیوں ہوگا؟ بربھن جو ہوا وہ یہ تھا، عمر بن لہی وہ پہلا شخص تھا جس نے مکہ میں شرک کو متعارف کروایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس وقت سے وہاں صرف توحید کا نظام تھا، نہ کوئی بت پرستی نہ شرک۔ لیکن عمر بن لہی نے مکہ میں شرک کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو بتوں کی عبادت پر لگا دیا۔ داسا عبرت، اچھے اخلاق اور ظاہری نیکی کافی نہیں ہیں۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو اور شرک شامل ہو جائے تو تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور اس کی عبادت ہے جو انسان کو جنت یا جہنم کا مستحق بناتی ہے۔ اسباق، ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، صرف ظاہری نیکیوں پر نہیں بلکہ ایمان اور توحید پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اختتام، عمر بن لہی کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ نیکی اور اچھے اعمال کا حقیقی فائدہ تبھی ہے جب وہ صحیح عقیدے اور توحید کے ساتھ ہوں۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ عمر بن لہی شام کے علاقے میں گیا جو اس وقت کفار کا علاقہ تھا۔ علماء کے مطابق وہاں اس کی ملاقات عمالائٹیز سے ہوئی۔ عمالق وہ قوم تھی جس کا ذکر پرانے عہد نامے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی آتا ہے، جہاں بنی اسرائیل کو انہیں ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ قوم شام کے علاقے میں بت پرستی کرتی تھی۔ شام اس وقت کا وسیع علاقہ تھا جو آج کے شام، لبنان، فلسطین، اردن اور ان کے ارد گرد کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ عمر بن لہی جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بت ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ بت ہمیں طاقت دیتا ہے اور یہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حبلہ جو نہ کا ایک مشہور بت تھا، ان کے بقول انہیں طاقت دیتا تھا۔ طاقت شرک کی حقیقت، شرک مکمل طور پر من گھڑت باتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک پتھر یا بت خود کو گرنے سے نہیں بچا سکتا، لیکن لوگ اس سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی وحی، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں، صرف انسانی خیالات اور گمانات۔ عمر بن لہی کو یہ سب دلچسپ لگا اور اس نے ان بتوں کے بارے میں مزید جاننا شروع کیا۔ سب سے پہلا بت جو وہ مکہ لے کر آیا وہ نبلمر تھا۔ اور رسا حبل کا ذکر۔ حبل ایک خوبصورت پتھر عقیق سے بنا ہوا تھا جو بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں سرخی مائل چمک ہوتی ہے۔ حبل کو انسان کے چہرے اور ہاتھوں جیسی شکل دی گئی تھی۔ مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اس بت کو ایک اہم مقام دیا۔ ترار لرسر حبل کی عبادت کیسے کی جاتی تھی؟ حبل کے سامنے تیر پھینکے جاتے تھے۔ تیر گرنے کی سمت دیکھ کر فیصلے کیے جاتے تھے، جیسے کہ اگر تیر یہاں گرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرو، اگر وہاں گرا تو یہ کام نہ کرو۔ یہ سب ان کے اپنے خیالات تھے، نہ کوئی حقیقت، نہ کوئی ہدایت۔ ڈولاراز شرک کا پھیلاؤ۔ سبحان اللہ، شرک ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور انسان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اسی لیے یہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ لوگ شرعی فیصلے کرنے کے بجائے
اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ ایسے سوالات پر تیر پھینکتے تھے: کیا مجھے کاروبار میں کسی کو دھوکہ دینا چاہیے؟ حالانکہ حرام کاموں کے لیے کوئی رہنمائی یا استخارہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ لوگ ایسے گناہ کے لیے بھی حبل سے رہنمائی مانگتے تھے۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح شرک اور گمراہی معاشرے میں جڑ پکڑ سکتی ہے اگر عقیدے کی حفاظت نہ کی جائے۔ شرک کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صرف جھوٹ اور من گھڑت خیالات ہوتے ہیں۔ ایمان اور توحید کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے اعمال اور عقیدے پر مسلسل محنت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ شرک کس طرح معاشرے میں پھیلتا ہے اور لوگ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ ایسے گناہوں کے بارے میں بھی رہنمائی طلب کرتے تھے جو پہلے ہی حرام تھے، جیسے دھوکہ دینا یا زنا کرنا۔ وہ حبل کے سامنے تیر پھینکتے اور فیصلہ کرتے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر تیر کسی خاص سمت میں گرتا تو کہتے، حبل نے ہمیں یہ کرنے کو کہا، حالانکہ وہ ایک بے جان بت تھا جو خود کو نقصان سے نہیں بچا سکتا تھا۔ ایک بار حبل کا بازو ٹوٹ گیا۔ قریش نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بت جو وہ خود کو بچا نہیں سکتا ہمیں کیسے مدد دے گا۔ اس کے بجائے انہوں نے سونے کا بازو بنا کر اسے جوڑ دیا۔ یہی شرک کی حقیقت ہے، جب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو حق دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ عمر بن لہی نے صرف حبل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید بت مکہ میں لے آیا اور شرک کو مزید عام کر دیا۔ شرک کبھی ایک جگہ رکھ نہیں سکتا۔ ہندو مذہب کی مثال لیجئے، اللہ ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ وہاں ہر چیز کی عبادت کی جاتی ہے، جانور، بت، یہاں تک کہ ناقابل بیان اشیاء۔ شرک کی فطرت ہی یہ ہے کہ یہ پھیلتا رہتا ہے اور انسان کو مزید گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام میں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم صحابہ، اولیاء اور شہداء کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم حق کو شخصیات کے ذریعے نہیں جانچتے بلکہ شخصیات کو حق کے ذریعے پرکھتے ہیں۔ اگر کوئی عالم یا شخصیت قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی خلاف قرآن و سنت بات کرے تو ہم اسے رد کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا مشہور کیوں نہ ہو۔ شرک ہمیشہ آسان لگتا ہے اور خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ ہمیں اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے رکھنا چاہیے اور شخصیات کی اندھی تقلید سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ جب کوئی کہتا ہے کہ کوئی ولی ہے تو آسمان میں اڑنا ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یقیناً دجال اس سے زیادہ کر سکتا ہے۔ اگر یہی معیار ہے کہ کسی نے کوئی کرتب دکھایا تو پھر دجال تمہارا آدمی ہوگا۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہم ان علماء اولیاء کی پیروی کرتے ہیں جو قرآن اور سنت پر سب سے زیادہ مضبوطی سے قائم ہوں۔ یہی حقیقی علماء ہیں۔ تو اس نے یہ کام شروع کیا اور ہم یہ عیسائیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ تم عیسی ابن مریم کی عبادت سے شروع کرو اور پھر کبھی مریم اس میں شامل ہو جائیں گی اور پھر کبھی سینٹس شامل ہو جائیں گے اور پھر ہر کوئی نبی بن جائے گا اور مورمنز اپنے دیوتا لے آئیں گے اور کوئی اور کچھ لے آئے گا۔ سبحان اللہ، شرک کبھی رکنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس نے وہ لائے جن کے بارے میں ہم نے بات کی، جیسے یعوق اور نصر اور نوح کی اولاد کے ناموں پر بت تھے جن کے ناموں پر لوگوں نے مجسمے بنا لیے تھے۔ پھر وہ بہت سے عورتوں کے دیوتا لائے، منات اور عزی اور لات جو عورتیں تھیں۔ اگر تم ان کی تصویریں دیکھو جو لوگ دکھاتے ہیں وہ عورتیں تھیں، اور یہاں بہت سے جن شامل تھے۔ کچھ علماء تاریخ نے ایسی روایات بیان کی ہیں جو قابل قبول ہیں لیکن وہ مرفوع نہیں ہیں۔
نہ رسول اللہ سے ہیں کہ عمر بن لٹھی جنات کے ساتھ کام کرتا تھا اور ایک جن اسے کچھ جگہیں دکھاتا تھا جہاں سے چیزیں ملیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ منات، عزی اور لات بت تھے، لیکن وہ حقیقی جنا سے بھی مدد لیتے تھے۔ اور جب ہم تاریخ میں ان کے ٹوٹنے کی بات کریں گے جیسے خالد بن ولید کے ذریعے، تو ہم ان عورتوں اور جنات کی بات کریں گے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہاں یہ شروع ہوا، لیکن اب ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب اگر ہم کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا غلط ہے تو تم ان بتوں کی عبادت کیسے کرو گے؟ تو اب تمہیں کچھ نیا کرنا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ تلبیہ لا شریک لک لبیک جو تم جانتے ہو، وہ تلبیہ جو ابراہیم اور اسماعیل کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، لوگوں نے اس میں بدعات شامل کر دی۔ کس قسم کی بدعات؟ حسنہ یا بدعات سے، یا کیا دین میں کوئی بدعات حسنہ ہو سکتی ہے؟ تو یہاں انہوں نے بدعات کی اور الفاظ بدل دیے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ابن عباس انہوں نے کہا ہم نے یہ الفاظ کہے اور پھر انہوں نے کچھ اور شامل کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ اللہ یا اللہ لبیک، ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ابراہیم نے کہے اور اسماعیل نے کہے اور انبیاء جنہوں نے حج کیا انہوں نے کہے۔ انہوں نے کیا شامل کیا؟ یہ یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہاں کوئی شریک نہیں ہے۔ آج بھی جب ہم کسی کو قبروں کی عبادت کرتے دیکھتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں استغفر اللہ، ویسے تم اپنی قبر کی عبادت کرتے ہو۔ وہ ہمیں کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم کافر نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، انتظار کریں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اس ولی کے ذریعے۔ لیکن کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں؟ نہیں نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ سے الگ ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ کیا یہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ قرآن میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتایا کہ جب تم خوابوں اور الہام کے ذریعے چیزیں بنا لیتے ہو تو یہ وہ نہیں جو شریعت میں آیا ہو۔ شیطان نہیں چاہتا کہ میں اس بارے میں بات کروں تو میں بات کروں گا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہ شریک ہے لیکن وہ آپ کے ماتحت ہے اور آپ کو اس پر طاقت ہے اور اس کو آپ پر کوئی اختیار نہیں۔ قریش نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ آج کے زمانے میں بھی جب کوئی عیسی کی عبادت کرتا ہے تو ہمارے کچھ امام اور مساجد کے لیڈرز اس پر کچھ نہیں کہتے۔ کیوں نہیں؟ نہیں، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ جب تم ایک انسان کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کی مدد کا انکار کر رہے ہو۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی اور لوگوں نے کہا وہ اللہ کا انکار نہیں کر رہے، پھر بھی یہ کفر ہے۔ کسی نے علی ابن ابی طالب رضی کی عبادت کی اور کہا گیا وہ اللہ کا انکار نہیں کر رہے، پھر بھی یہ کفر ہے۔ پھر وہ ہمیں کہتے ہیں وہ ان کی عبادت نہیں کر رہے، وہ صرف ان سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کیا بتایا؟ ایک روایت جو کچھ کمزور ہے لیکن دیگر روایات سے مضبوط ہوتی ہے، یہ کہتی ہے کہ وہ سا دعا عبادت ہے۔ اگر آپ کسی سے دعا کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یا علی میری مدد کرو، اگر یہ عبادت نہیں تو عبادت پھر کیا ہے؟ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں۔ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا لیکن یہ آدم کی عبادت نہیں تھی۔ ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہماری امت میں یہ ممنوع ہے۔ اگر اجازت ہوتی تو پھر شاید یہ جائز ہوتا، لیکن ہماری امت میں یہ حرام ہے۔ عبادت صرف سجدہ تک محدود نہیں۔ یوسف کے والد، والدہ اور بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا لیکن یہ ان کی عبادت نہیں تھی۔
یہ ان کے احترام کی ایک صورت تھی جو ان کی شریعت میں جائز تھی۔ ہماری شریعت میں یہ منع ہے۔ عبادت صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ سجدہ کریں۔ جب آپ کسی اور کو اللہ کے علاوہ قانون سازی کا حق دیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ شریعت کو مقرر کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ تو یہاں انہوں نے تلبیہ میں یہ جملہ شامل کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھیجے گئے، وہ روشنی اور ہدایت کے طور پر بھیجے گئے، یعنی وہ خود روشنی نہیں، وہ بشر ہیں، لیکن وہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے تاکہ ہمیں ظلمتوں سے نکال سکیں۔ تو انہوں نے ان الفاظ کو اس طرح درست کیا جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ عمر بن لہی الخزائی نے تلبیہ کو تبدیل کیا، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں نے بھی۔ وہاں سے انہوں نے اتنے بت لے آئے کہ ہر گھر میں بت ہونے لگے۔ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، اور لوگ اپنے بتوں کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ جیسے کوئی چھوٹے خول میں رہنے والا کیڑا بڑا ہو کر دوسرے خول میں چلا جاتا ہے، وہ لوگ اپنے پتھروں کو چھوڑ کر دوسرے بہتر پتھر تلاش کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے شرک کے دیگر طریقے بھی شروع کیے، جیسے جانوروں کو آزاد کرنا اور ان کے لیے ایسے خاص قوانین بنانا جو شریعت میں نہیں ہیں۔ ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہاں رباط میں کتابیں آتی ہیں اور کوئی کہتا ہے آپ کو اپنے ناخن اس طرح کاٹنے ہیں، اور اگر آپ پوچھیں کیا یہ نبی کی سنت ہے، جواب ہوگا نہیں۔ کیا یہ قرآن میں ہے؟ نہیں۔ اس پر کوئی حدیث ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ عمر بن لہی نے اپنے خود ساختہ قوانین بنا لیے تھے۔ وہ کچھ جانوروں کو آزاد کرتا، لیکن وہ مکمل آزاد نہیں ہوتے تھے۔ ان کا دودھ صرف مسافروں کے لیے ہوتا، اور ان کے گوشت پر صرف اس کے اپنے پجاریوں کا حق ہوتا۔ اگر وہ جانور مر جاتے تو خاص اصول ہوتے کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر قربانیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے بت تھے، اور ہر قبیلہ اپنے خدا کو پکارتا تھا۔ جب الہی شریعت جو خوبصورت اور کامل ہے چھین لی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظلم پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم ملحدوں سے مباحثہ کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے، اور یہ کون طے کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ یہ درست نہیں کہ کوئی کسی پتھر یا لکڑی سے شادی کرے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں؟ وہ کہے گا مجھے لگتا ہے یہ درست نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ اگر کوئی اور یہ سوچتا ہے کہ یہ درست ہے تو کیا ہوگا؟ اگر کسی کے پاس الہی رہنمائی نہ ہو تو پھر کسی چیز کو غلط کہنا یا ظلم سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب الہی رہنمائی ہٹائی گئی تو اس کی جگہ کیا آیا؟ ہمیشہ کی طرح ظلم، بیٹیاں دفن کی جانے لگیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اکثر سنتے ہیں کہ عمر بن خطاب کھجور سے بنے ایک خدا کو کھایا تھا اور اپنی دفن کی گئی بیٹی کو یاد کر کے روئے تھے۔ میں تحقیق کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن جس طرح یہ کہانی پیش کی جاتی ہے وہ مستند نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، اور جس طرح اسے پیش کیا گیا ہے جیسے بیٹی کو دفنانا اور ساتھ ہی پانی کے گھڑے کو صاف کرنا، یہ قصہ اس امت کے فتنہ پرور گروہ رافضہ نے گھڑا ہے۔ یہ بات ان کے ذریعے مشہور ہوئی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کس نے کیا۔ اس کے اسناد اور دیگر تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس بحث میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ حقیقت ہے کہ صحابہ میں سے کچھ نے اپنی بیٹیوں کو دفنایا، اور یہ اس وقت کے معاشرتی رسم و رواج کی وجہ سے ہوا۔ یہ کوئی ذاتی غلطی نہیں تھی، بلکہ وقت کا ایک ظالمانہ رواج تھا۔ بیٹی کو صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے دفن کرنا ایک انتہائی خوفناک عمل ہے۔ آج ہم سب کے لیے یہ ناقابل یقین ہے، اور ہر کوئی اس ظلم پر حیران ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، کیا یہ آج کے دور میں نہیں ہو رہا؟ اگر ہم آج کے اعداد و شمار دیکھیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر غور کریں تو یہ معاملہ اب بھی موجود ہے۔ ہندوستان 2019 میں RBBCR کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے 132 گاؤں ایسے تھے جہاں پورے سال میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، قدرتی طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کی
پیدائش کے تناسب میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن ان گاؤں میں الٹراساؤنڈ کے ذریعے لڑکی کی شناخت کے بعد حمل ضائع کر دیا گیا۔ کیا یہ بیٹیوں کو دفنانے جیسا نہیں ہے؟ چین 1960 میں چین میں پیدائش کا تناسب متوازن تھا، بلکہ لڑکیوں کی پیدائش تھوڑی زیادہ تھی، جیسا کہ قدرتی ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن 2020 میں الٹراساؤنڈ کے ذریعے لڑکیوں کے حمل ضائع کرنے کی وجہ سے ہر 100 لڑکیوں کے مقابلے میں 119 لڑکے پیدا ہوئے۔ 2020 میں اندازہ لگایا گیا کہ چین میں 24 ملین مرد اپنی شریکی حیات نہیں ڈھونڈ سکے کیونکہ لڑکیوں کی پیدائش کم کر دی گئی تھی۔ یہ سب ظلم ہے۔ جب لوگ مذہب اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ ان معاملات پر بات کیوں نہیں کرتے؟ کس مذہب نے چین میں یہ حکم دیا؟ لادینیت اور دہریت ان مظالم کی ذمہ دار ہے۔ انسانی تاریخ کے بدترین قتل عام مذہبی جنگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ دہریت اور سیکولرازم کی بنیاد پر ہوئے۔ اگر آپ صلیبی جنگوں اور جہاد کو بھی شامل کریں تب بھی سب سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے والا شخص کون تھا؟ اسٹالن ایک دہریہ جو کمیونسٹ نظریے کا پرچارک تھا۔ اس کے جرائم کس مذہب کے تحت کیے گئے؟ کیا یہ اسلام کے نام پر تھے؟ نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے۔ جب لوگ عورتوں کے حقوق یا انسانی ظلم کی بات کرتے ہیں تو ان مظالم کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو دہریت اور لادینیت کے نام پر کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ عیسائیت یا یہودیت کے تحت ہوا تھا؟ نہیں۔ تو دہریوں کو اپنی برتری کا دعوی نہ کرنے دیں، انہیں حقیقت کی طرف واپس لائیں۔ ہم نے دیکھا کہ ظلمتیں بڑھنے لگیں۔ اگر کسی کے پاس قبائلی حمایت نہ ہوتی تو اسے قتل کیا جا سکتا تھا، اس کی لوٹ مار کی جا سکتی تھی اور کوئی اس کے لیے آواز نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ ان کے قوانین بھی مخصوص لوگوں کے حق میں بننے لگے۔ شریعت میں ہر کوئی برابر ہے، عرب ہو یا اجمی، گورا ہو یا کالا، نسل کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شریعت میں برتری کا واحد معیار کیا ہے؟ تقوی۔ لیکن جب شریعت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ غریب تھے تو آپ کو ننگے ہو کر طواف کرنا پڑتا تھا، لیکن اگر آپ امیر تھے اور کسی مضبوط قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو آپ کے کپڑے زمین پر گھسٹتے تھے۔ یہ زمین پر گھسٹتے ہوئے کپڑے کس چیز کی علامت تھے؟ تکبر کی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبال، کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، خود تکبر ہے۔ یہ صرف اس وقت تکبر نہیں جب دل میں تکبر ہو، بلکہ یہ عمل خود بھی تکبر کی علامت ہے۔ جاہلیت کے دور میں اگر آپ غریب ہوتے تو آپ کو ننگے ہو کر طواف کرنا پڑتا، اور اگر آپ امیر ہوتے تو آپ کے لباس زمین پر گھسٹتے تھے۔ اگر آپ کسی مضبوط قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے تو آپ کو قتل کیا جا سکتا تھا، لوٹا جا سکتا تھا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اگر آپ کسی مضبوط قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ آپ جو چاہے کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نہیں تھی، صرف ظلم تھا۔ جاہلیت میں شرک کی بے وقوفی کی مثالیں بہت سی ہیں، اور یہ تاریخ کی کتب میں مذکور ہیں، جیسے من البدایہ والنہایہ اور دیگر کتب میں۔ یمن میں ایک مرد اور عورت تھے جن کا نام یاسافم اور ینائلہم تھا۔ بعض کتب میں اساف کے تلفظ میں فرق ہے، لیکن دونوں ہی نام ملتے ہیں۔ اساف کو نائلہ سے محبت تھی، لیکن وہ شادی نہیں کر سکتے تھے یا ملنے کے لیے آزاد نہیں تھے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور کبھی کبھی لوگوں کی بے وقوفی حیران کر دیتی ہے۔ ان کا منصوبہ کیا تھا؟ انہوں نے سوچا کہ وہ حج کے موقع پر ملیں گے اور یہ ان کا بہانہ ہوگا۔ یہ بات شاید حیران کن لگے، لیکن آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ حج پر گئے، اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں ملنے کا منصوبہ بنایا، اور ملاقات کے لیے انہوں نے کعبہ کا انتخاب کیا۔ مقدس کعبہ، وہ کعبہ جو اللہ نے مقدس بنایا، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی مقدس تھا۔ کعبہ جو زمین پر سب سے زیادہ بابرکت جگہ ہے، وہی وہ جگہ تھی جہاں یہ دونوں ملے۔ جیسا کہ علماء تاریخ نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے، انہوں نے وہاں زنا کیا۔
لیکن اللہ نے انہیں نشان عبرت بنایا اور اس عمل کے دوران ہی انہیں پتھر بنا دیا۔ آپ یہ بات کتب تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے انہیں پتھر کی شکل میں پایا تو انہوں نے اسے اللہ کا ایک نشان سمجھا۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکال کر زمزم کے قریب ایک جگہ پر رکھ دیا، حالانکہ اس وقت زمزم کا کنواں چھپا ہوا تھا اور انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ ان مجسموں کو اس نیت سے رکھا گیا کہ لوگ انہیں دیکھ کر اللہ سے ڈریں، لیکن یہ مجسموں کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں مجسمے بیچنے کی اجازت نہیں، نہ انہیں رکھنے کی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ہوں، کتنی ہی تاریخی اہمیت رکھتے ہوں یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہوں۔ شریعت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے کہ انہیں ختم کیا جائے۔ جب ان مجسموں کو وہاں رکھا گیا تو شیطان اور اس کے چیلے وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کو وسوسے دینے لگے۔ شیطان نے کہنا شروع کیا، جانتے ہو یہ مجسمے کس کے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو لوگ جنہوں نے کعبہ میں زنا کیا اور اللہ نے انہیں پتھر بنا دیا، انہیں ولی اللہ بنا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ شیطان نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ یہ اولیاء ہیں اور پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہ مجسمے بت بن گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ممکن نہیں، لیکن تحقیق کریں۔ افغانستان، پاکستان، کردستان، شام اور دیگر جگہوں پر کتنی قبریں کھولی گئیں اور ان میں سے مجسمے نکلے۔ یہ سب ریکارڈ پر موجود ہے اور آپ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں خود پشاور میں تھا اور ایک علاقے میں گیا۔ اصل میں گنج نامی ایک جگہ جا رہا تھا اور ہمارے گاؤں سے گزرتے ہوئے میرے سسر نے مجھے ایک علاقہ دکھایا۔ وہاں ایک قبر تھی جسے قبر حوالی کہا جاتا تھا۔ وہاں سبز جھنڈے لگے تھے جو بظاہر کسی کو ولی بنا دیتے ہیں۔ اس قبر کی عبادت ہوتی تھی۔ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، صرف دعا نہیں کرتے تھے بلکہ سجدہ۔ وہ کہتے تھے یہ فلاں ولی ہیں اور یہ فلاں ولی ہیں، اور ان کے بارے میں کہانیاں بنا لی گئیں۔ ایک رات کچھ لوگوں نے آ کر قبر کے قریب کام کیا۔ برطانوی یعنی انگریز آئے اور انہوں نے پاکستانی پولیس کو رشوت دی اور وہاں کچھ مجسمے رکھ دیے۔ انہوں نے پردے لگا دیے، قبر کھود دی، اور اندر کیا تھا؟ سونے کے مجسمے۔ یہ سونے کے مجسمے وہاں کیسے پہنچے؟ وہ علاقہ پہلے ہندوؤں کا رہائشی علاقہ تھا۔ ہندو لوگ، جیسا کہ معلوم ہے، کافی دولت مند تھے اور انہیں دولت کی قدر ہوتی ہے۔ جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو ہندوؤں کو وہاں سے جانا پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ پختون انہیں چھوڑیں گے نہیں، تو انہیں فرار ہونا پڑا۔ جاتے وقت انہوں نے اپنی دولت، سونے کے مجسمے اور دیگر چیزیں زمین میں دفن کر دیں، اور انہیں یہ علم تھا کہ ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ کسی ولی کی قبر ہے، کیونکہ بدعت کے پیروکار توحید کا دفاع نہیں کریں گے، وہ علماء کا دفاع نہیں کریں گے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں شرک کو فروغ دیا جائے اس کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ہر بدعت ان کے لیے شریف بن جاتی ہے۔ آپ نے کبھی زکوٰۃ شریف یا نماز شریف نہیں سنا ہوگا، لیکن قبر شریف ضرور سنا ہوگا۔ یہ جگہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ان مجسموں کی تصویریں نہیں ہیں کیونکہ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں آئے، قبر کھودی اور وہ مجسمے نکال کر انگلینڈ لے گئے جہاں کسی میوزیم میں رکھ دیے گئے۔ لیکن کھلی ہوئی قبروں کی تصویریں موجود ہیں اور یہ بات لوگوں کے علم میں آ چکی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ بہت سی قبریں کھولی گئیں اور ان میں سے گدھوں کی کھوپڑیاں، کتوں کی ہڈیاں نکلی ہیں، اور اگر واقعی کسی ولی کی قبر ہو بھی اور ولی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہمیں شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ولی کی قبروں پر جا کر سجدہ کریں؟ وہ زانی اور زانیہ جنہیں پتھر میں تبدیل کر دیا گیا تھا، ان کے مجسمے آج پوجے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے برے کام جیسے قتل، زنا، ظلم، یہ سب چل رہے تھے، اور یہ سب آج بھی ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی الہی قوانین نافذ نہ ہوں وہاں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز کیا تھی؟ شرک۔ شرک ان کے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تھا،
کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ آج ہماری امت میں سب سے بڑا دشمن کون سا ہے جسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں ان تاکید کے لیے ہے، لا بھی تاکید کے لیے ہے۔ ایک تاکید کافی نہیں تھی تو دوسری تاکید دی گئی۔ بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم قتل نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم رشوت لینا یا جھوٹ بولنا نہیں ہے، حالانکہ یہ سب گناہ ہیں اور کوئی انہیں جائز قرار نہیں دے رہا، لیکن سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم وہ گناہ ہے جو اگر موت پر ہو تو اللہ کے قوانین کے مطابق معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے قوانین بتاتا ہے۔ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے مر جائے اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی قاتل ہو اور مر جائے اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شرابی ہو اور مر جائے اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اللہ جسے چاہے معاف کرتا ہے۔ ہم ان گناہوں پر مرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ واحد گناہ جسے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اگر کوئی اس پر مر جائے تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ بانشر کا وار ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل لوگ اپنی تعلیم کے بعد کہتے ہیں کہ استغاثہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ استغاثہ کیا ہے؟ اسے توسل کے ساتھ مت ملائیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توسل ٹھیک ہے، لیکن میں دونوں کے فرق کو واضح کر رہا ہوں۔ ایک توسل وہ ہے جو بلیم الباور ہوتا ہے، آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں اے اللہ میں نے حج کیا اور یہ تیرے لیے کیا، اگر یہ صرف تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ میری مدد فرما۔ الحمدللہ اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ پھر ہے توسل عن بدیعائے صالحین، آپ کسی نیک شخص سے جو زندہ ہو دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عمر بن خطا تھا کہ دعا کریں، حالانکہ رسول اللہ کا مقام ان سے بلند ہے۔ رسول اللہ نے عمر بن خطاب کو بھی بتایا کہ جب ایک تابعی اویس قرنی آئیں گے تو ان سے دعا کے لیے کہنا۔ اس طرح صحابہ نے ایک دوسرے سے دعا کروائی۔ اگر میں آپ سے دعا کی درخواست کروں یا آپ مجھ سے کہیں حالانکہ میں آپ سب سے کم تر ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ اللہ کے اسماء الحسنی اور صفات کے ذریعے توسل کریں جیسے دین یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، میں ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جائیں اور کہیں یا اللہ اس ولی کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، تو اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اب آتے ہیں استغاثہ کی طرف جو بالکل مختلف ہے۔ استغاثہ یہ ہے کہ آپ قبر پر جائیں اور قبر میں موجود شخص سے دعا مانگیں، نہ کہ اللہ سے۔ جیسے آپ کہیں یا عبد القادر جیلانی میری مدد کرو، یا علی مدد شیر خدا مشکل کشا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان شیعہ بدعات، شرک اور کفر کا علم نہیں، ہمیں ان سب کا علم ہے۔ استغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگیں۔ یہ شرک ہے اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس پر مرے تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، ہم ان کے ساتھ ایک ہی اسٹیج پر نہیں بیٹھیں گے، کبھی نہیں۔ میں وقت سے زیادہ لے سکتا ہوں، آرام سے بیٹھیں۔ جب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے تو قریش نے کیا انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ۔ کیا انہوں نے کہا کہ لات اور عزی جیسے بت اپنی طاقت میں خود مختار ہیں؟ نہیں، ان کے تلبیہ میں جو اضافہ تھا وہ یہی تھا، سوائے اس کے جسے آپ اے اللہ اختیار دیں۔ سمجھیں، اگر آپ کہیں کہ استغاثہ شرک نہیں ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ قریش مسلمان تھے۔ ہمارے ایک شیخ جنہیں میں ذاتی طور پر نہیں جانتا لیکن ان سے فائدہ حاصل کیا ہے، ان کا نام ڈاکٹر شیخ علامہ شمس الدین الافغانی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے 23 حنفی علماء بان کے حوالے دیے ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانے سے لکھا کہ استغاثہ شرک اور کفر ہے۔ ہمارے دیگر مشائخ جیسے مشمس الحق عظیم آبادی،
जिन्होंने मशहूर शरह आउन अल-माबूदान लिखी वो भी यही बात कहते हैं। उन्होंने शवाफा, मालकिया और हनाबला के उलमा का जिक्र किया। हनाबला में अगर आप और मराई बन यूसफन को नहीं जानते तो आप हम्बली फ़िक़ा से वाकिफ़ नहीं हैं। उन्होंने दलाइल तालिब और नालगायत अल-मुंतहा जैसी मोतबर किताबें लिखीं। उनकी एक किताब निशफा इस-सुदूर फ़ी ज़ियारत अल-मुशाहिद वल क़ुबूरन में भी ये बात दर्ज है कि इस्तिग़ासा शरक और कुफ्र है। अगर हम कुरान पर नज़र डालें तो ये बात वाज़ेह है। सूरह अल-फातिहा में हम क्या कहते हैं? इय्याक नाबुद व इय्याक नस्तईन। आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये मदद, दुआ और गैबी मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। अगर हम हदीस पर नज़र डालें तो इमाम तिरमिज़ी ने एक हदीस हुसन सहीह के तौर पर बयान की है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बासन को नसीहत करते हुए फरमाया, इज़ा सालत फसल अल्लाह व इज़ा स्तांत फस्तान बिल्लाह। जब तुम सवाल करो त वो अल्लाह से सवाल करो और जब मदद चाहो तो अल्लाह से मदद मांगो। ये कुरान और हदीस का वाज़ेह हुक्म है। जब हज़रत उम्र रज़ के दौर में कहत पड़ा तो उन्होंने किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र वहाँ थी, सहाबा की कब्रें वहाँ थीं, अबू बकर थी, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र वहाँ थी। क्या वो उन कब्रों पर गए और उनसे दुआ की? नहीं। हज़रत उम्र रज़ ने और उबास रज़ी अल्लाह रसूलुल्लाह के चचा जो जिंदा थे से कहा कि आप हमारे लिए वसीला बने और अल्लाह से दुआ करें। हज़रत उम्र ने उस वक्त वन सलाल इस्तिस्का वन का अमल किया जो एक जिंदा शख्स के जरिए दुआ का अमल था अल्लाह से मदद हासिल करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस वक्त भेजे गए जब जुल्म और तारीकी का दौर था। जानी और जानिया की इबादत हो रही थी, बत्तों की पूजा हो रही थी, बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था और गरीबों के हुकूक छीने जा रहे थे। इस तारीकी के दौर में अल्लाह सुबह एक उनसराज अल-मनीर हाज एक रोशन चराग भेजा, लियुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, ताकि लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाया जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी जो तमाम जहानों के लिए थी। आगे हम उनके माजिज़ात के बारे में तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह अगले दरस में।